بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم اسپیشل پروگرام کے ساتھ مبشر میر۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں ہر سال نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ان کی قربانیوں کی یاد میں تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں اور کئی انداز سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کے مصائب بھی بیان کیے جاتے ہیں اور فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال جو ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے دیکھی، انہوں نے ان چیزوں کا سامنا کیا، وہ ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر ریوائز ہوتے ہیں اور کئی پہلو سے اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ لٹریچر میں بھی ان کو بہت انداز سے یاد کیا گیا ہے، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلم نے بھی ان کی شان میں بہت اچھے انداز سے ان کے فضائل اور مصائب بیان کیے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں آج کچھ ڈیفرنٹ انداز سے بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو وہاں کے سیاسی پہلو تھے اس واقعے کے اور اس وقت کی جو پولیٹکس تھی اس کا اس پہ کس طرح کا اثر تھا، اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد اگلے خلیفہ جو کوفہ میں جن کو منتخب کیا گیا وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ یہ بات بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خود خلیفہ نامزد نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد جو ان کے اصحاب تھے، جو شورا تھی، اس نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا۔ اور اس سے پہلے جو اختلافات تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، وہ اپنی جگہ موجود تھے، جن ان کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک جنگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی ہوتی ہے جس میں وہ زخمی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیگوشیشنز کا سلسلہ شروع کرواتے ہیں اور دونوں شخصیات کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے جسے تاریخ میں پیس ٹریٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے مختلف کتابوں میں جنہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے بہت سی شرائط لکھی ہیں اس کی۔ امام حسن علیہ السلام کے بہت ہی قریبی کچھ لوگوں نے بھی اس وقت جو ہے اپنی آبزرویشن یہ دی تھی کہ ہمیں یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں خاص طور پر حضرت مختار ثقفی کا فیملی کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ترجیح دیتے تھے کہ ہمیں فائٹ کرنا چاہیے، اپنے حق کے لیے فائٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو معاہدہ امام حسن ہے وہ ایک بڑی واضح قسم کی چیز جو ہے وہ دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں امام حسن، کہ حکومت اور امامت یہ دو مختلف چیزیں ہیں، خلیفہ اور امام دو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں۔ انہوں نے حکومت سے دستبرداری کی جبکہ وہ امام کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آخری دن تک موجود تھے، اور حکومت سے علیحدہ ہونے کے لیے جو انہوں نے شرائط رکھی ان میں ایک شرط تو یہ تھی کہ جو شام کی مساجد میں اور جو مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، گو کہ پھر بھی وہ اس پر عمل کرتے رہے اور اس گناہ کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن یہ شرط بھی اس میں موجود تھی۔ سیاسی طور پر جو خلافت کے حوالے سے اہم شک تھی کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، ان کی طرف سے خلیفہ اگلا خلیفہ نہیں ہوگا۔ اور ان مین شرائط کے علاوہ بھی بہت سی شرائط تھیں کہ کس طرح وہ پابند رہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کوفہ چھوڑ دیا، دارالخلافہ جو تھا اسے ختم کر دیا اور وہ مدینہ میں شفٹ ہو گئے۔ 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری 10 سال تک وہ مدینہ میں مقیم رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی امامت کے سلسلے جاری رکھے، لیکن کسی قسم کی گورنمنٹ کے خلاف کسی نہ موومنٹ کا حصہ بنے، نہ کوئی انہوں نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا اختلاف ظاہر کیا، اس لحاظ سے
کہ وہ کوئی انریسٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتے. اور خاص طور پر یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام نے ریاست کے خلاف نہیں بلکہ ایک خلیفہ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا اور ریاست کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی کہ ریاست اسلامیہ جو تھی اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، اور باقی یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ خلافت کی بنیاد پہ ہوا ہے، اس کو ہم اس طرح سولو کر سکتے ہیں. 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد امامت کے فرائض جو ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. وہ بھی اسی پیٹرن کے ساتھ جیسے ان کے بڑے بھائی نے 10 سال گزارے، اسی پیٹرن کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے بھی وہ 10 سال گزارے. اب یہ 60 ہجری آ گئی، اور 60 ہجری کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے کتابوں میں جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے، کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور کچھ اپنے قریبی امراء سے ان کے لیے بیعت بھی لے لی. اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور کوشش کی، اور وہ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مکہ میں آئے، اور انہوں نے عرب کی جو چیدہ ہستیوں کو بلایا، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے، اور ان سے جبراً بیعت لینے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے. اور اس سے سفر سے واپسی کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کی جو تاریخ بتائی گئی وہ ہے 22 رجب المرجب 60 ہجری. 22 رجب کو اور 28 رجب، یہ 6 دن ایسے ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 6 دن کے اندر اتنی شدت اور اتنی دباؤ کی کیفیت جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدا کی گئی کہ انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا، اور اپنے بہت سے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ انہوں نے مدینہ چھوڑا. کیوں؟ وہاں کے مدینہ کے گورنر کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے، ان کا سر جو ہے وہ جدا کیا جائے. 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ آ کے قیام کیا. 4 ماہ تک وہ مکہ میں قیام پذیر رہے. مکہ میں بھی انہوں نے اس لیے بھی، اس کے لیے ایک بڑی اہم بات بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جو مسجد الحرام ہے اس میں کسی کا خون بہانا جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ان کے قتل کی سازش وہاں بھی تیار کر دی گئی، اور وہاں پہ انہیں حج کے دوران قتل کرنے کی سازش کا انکشاف ہوا. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا تاریخی قسم کا فیصلہ کیا، اور 8 ذی الحج کو، جس وقت کے احرام باندھے جا چکے تھے اور حج کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا تھا، اس دوران انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں بدلتے ہوئے مکہ سے روانگی کا فیصلہ کیا، اور اپنے بھائی حضرت عباس علمدار جو کہ ان کی پورے ایک طرح کے سپہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے بھائی بھی تھے، ان کو کہا کہ وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک ایسا خطبہ دیں کہ جس میں اس وجوہات کو بیان کیا جائے، اور ایک پوری سچویشن جو تھی اس وقت، کس طرح امام کے ساتھ جو ہے وہ حکومت وقت سلوک کر رہی ہے، اس کو اشکار کریں. اور اس کے بعد وہ جو ہے قافلہ وہ لے کر وہاں سے چل پڑے عراق کی طرف، یعنی کہ کوفہ کی طرف. یہاں یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ اس وقت کی جو عرب کی چیدہ ہستیاں تھیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو یزید کی بیعت کر بھی چکے تھے. انہوں نے امام کو مکہ کے اندر ایک اپنی حکومت قائم کرنے کی آفر بھی کی، اور انہیں کہا کہ ہم مکہ میں بیٹھ کر اس گورنمنٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن امام نے اسے ریفیوز کر دیا. یہاں پہ اگین ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اگین اپنے بھائی کی طرح ریاست اور حکومت کے فرق کو واضح کیا کہ وہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک اللیگل خلیفہ کے خلاف ہیں، وہ غیر آئینی خلیفہ کے خلاف ہیں، یعنی کہ غیر آئینی خلیفہ کو وہ تسلیم نہیں کرتے. غیر آئینی اس لحاظ سے کیونکہ جو ایگریمنٹ بنایا گیا تھا اس کے مطابق ان کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا.
اور جو اگر وہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بات ہوئی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی ویلیو کیا ہے، امام کی اتھینٹسٹی، جو اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ امام کی یہ ویلیو ہے کہ وہ جو وہ کہے گا، جو وہ کرے گا، وہی آئین بن جائے گا۔ یہ بات حکومت وقت جانتی تھی، اور خلیفہ اس وقت جو بنے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس چیز کو ویلیڈیٹ کر دیں گے تو وہ معاہدہ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور نیا معاہدہ بن جائے گا۔ لہذا آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار اگر ہے تو وہ امام کی ذات کو ہے، خلیفہ کو نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے، اور امام نے اس وقت یہ چیز بھی ثابت کی کہ ہم غیر آئینی خلیفہ کو نہیں مان رہے، لیکن ریاست کو ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، ریاست کے خلاف نہیں ہے۔ ریاست اسلامیہ تو وہ ریاست تھی جو ریاست مدینہ کی توسیع تھی، اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور ان کے نواسے اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ قربانیاں دے رہے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی اقتدار کے لالچ سے باہر رکھ کر انہوں نے قربانیاں دی۔ انہوں نے جو اپنا عمل دکھایا ہے ایز اے امام، وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے اسی ریاست کے اندر کسی کو نہ تو ترغیب دی ہے کہ آپ حکومت پر قابض ہو جائیں، نہ خود ایسی جو ہے وہ انہوں نے کوئی تحریک چلائی ہے صرف۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو آج کا دور ہے، میں اس سے حوالے سے بات کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا مانگا اس وقت۔ امام حسین علیہ السلام نے وہی حق مانگا جو آج کے دور میں اختلاف رائے رکھنے والی اپوزیشن مانگتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں جو اپوزیشن کا رائٹ تصور کیا جاتا ہے، جو اختلاف رائے کا احترام مانگا جاتا ہے، وہ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام مانگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن جیو اور جیو دونوں کے اصول کے مطابق مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، میرے خاندان کو زندہ رہنے کا حق ہے، میرے ساتھیوں کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس اختلاف رائے کے ساتھ مجھے اس ملک میں، اس ریاست میں رہنے کا حق ہے۔ اپنی رائے جو ہے اس کو ایک طرح سے محفوظ رکھنے کا حق ہے، لیکن میں ریاست کے خلاف نہیں جا رہا۔ اس پہ ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ امام نے ریاست کے خلاف کوئی خروج نہیں کیا۔ امام نے اپنے حق کی بات کی ہے اور غیر آئینی خلافت کے خلاف انکار کیا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو آج کے پروگرام میں یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ امامت جو ہے وہ کیا ہے، خلافت کیا ہے، حکومت کیا ہے، اور ریاست کیا ہے، امام کے فرائض کیا ہیں اور خلیفہ کے کیا ہیں، اور امام کی جو اتھارٹی ہے وہ ہمیں کیا چیز دے سکتی ہے۔ وہ ہمیں آئین جو دیتا ہے وہ امام دے سکتا ہے، اور اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے۔